اصل میں دو عیدیں ہو جانا مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک. اس دو عیدوں کا مسئلہ بنا دینا مسئلہ ہے. مسئلہ. واہ واہ واہ. بات سمجھ. ذرا روشنی ڈالیں مولانا صاحب اس پہ، بڑا یہ سب کے سوال ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کا کہنا ماننا ہم پر لازم ہے، اور جس نے نبی کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. یہ قرآن نے واضح کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن میں چاند کا بیان ہے. یسألونک عن الاہلہ، جمع ہے ہلال کی. جب چاند شروع ہوتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے. ناخن بھی آپ تراشیں نا تو اسی شکل کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر چھوڑو. جب روزہ رکھنا ہے تو ایک آدمی کی گواہی اس نے چاند دیکھا ہے کافی ہے، کیونکہ رکھنا ہے. جب چھوڑنا ہے تو پوری ملت نے چھوڑنا ہے، تو ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے. ایک ہجوم دیکھے اور اس کی بارے میں ثابت ہو. اسلام میں گواہی کس کی قبول کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سائنسدان نہیں جانتے، یہ علماء جانتے ہیں. چنانچہ ہمیں کہا گیا کہ چاند جب نکلے تو اس وقت دعا کرو، وہ قبولیت کا وقت ہے. اب اگر ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہو سکتا ہے میرے علاقے میں بادل ہوں، ابر کہتے ہیں فارسی میں، ابر آلود یعنی بادلوں سے بھرا ہوا. مطلع کہتے ہیں پیشانی کو، اور یہ مطلع دنیا میں ایک نہیں ہے، اس کی جمع ہے مطالع، وہ مختلف ہیں. چاند کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں کہہ دوں سورج تو نکلتا ہے مشرق سے، آسٹریلیا والے پہلے دیکھتے ہیں. چاند تو نکلتا ہے مغرب سے، امریکہ والے پہلے دیکھتے ہیں. 10 گھنٹے کا وہ سفر. آج کل سائنس نے آسانیاں کر دی، مدد دے دی، جس کو چاند کی ولادت کہتے ہیں. آبزرویٹری سے ہم پوچھ لیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ جی چاند پیدا ہو گیا. جب چاند پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کم از کم 20 گھنٹے کی اس کی عمر ہو جائے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے، کم از کم. بالکل ٹھیک. اور زیادہ جتنی عمر ہو جائے گی اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اب سائنس یہ نہیں ہے کہ ہم نے سائنس پہ بھروسہ کر لیا، سائنس سے مدد لی. ہم سائنس کو ٹھکرا نہیں رہے. جو چیزیں یقینی، مثلا یہ گھڑی ٹائم دیتی ہے تو ہم اس ٹائم کو لے کے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ گھڑی بذات خود نہیں ہے، یہ ایک مددگار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سائنس کے آلے، اب ٹیلیسکوپ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو رؤیت ہلال کمیٹی میں رکھا ان سب کی تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، سب چشمے لگاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تو بینائی برابر نہیں ہے، ان کو رکھ لیا ہے. تو یہ نہیں ہے اصل. وہاں پر پورا ایک ہجوم ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں. اور آپ کی مثلا یہ گلاسز ہیں، چشمہ ہے، اور آپ کے پاس لینسز ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مدد لینے کے لیے ہیں. مگر جب حدیث میں کہہ دیا کہ دیکھنا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک. کوئی اور آپشن، کوئی اور راستہ ہم چن ہی نہیں سکتے. دیکھنا لازمی ہے. نبی نے کہہ دیا، اب نبی کے مقابل ہم کسی کی بات سن بھی نہیں سکتے. ٹھیک. کوئی رائے دے بھی نہیں سکتا، دے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. بالکل صحیح. یہ یہ چیز کنفرم ہو گئی. اب ہوتے ہیں مطالعے. مختلف جگہوں سے لوگوں نے ہمیں مثلا یہ کہ بتایا. اب ہمارے ہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی فلاں علاقے میں مطلع ابر آلود تھا. نہیں، دوسرے علاقے میں دیکھا گیا تو وہاں باقاعدہ ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، بندے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ بندے تسلی کرتے ہیں، کیونکہ ٹیلی فون کے ذریعے گواہی نہیں، تصدیق کوئی آواز بنا لے، کچھ کر لے، اس کو وہاں پر مفتی ہوگا، وہ تنقیح کرے گا، صاف کرے گا. چھاننی جس کو کہتے ہیں نا، بالکل ٹھیک. اس طرح وہ گواہی کو چھانتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری کی بات ہے. ٹھیک. پوری قوم سے آپ نے روزہ چھڑوانا ہے. تو یہ کوئی معمولی کھیل نہیں کہ میں اپنے اوپر وبال لے لوں، چھوٹی سی نیکی کا وبال لوں. تو یہ تو ساری امت کے روزے ہیں. صحیح.
تو وہ بہت زیادہ تسلی کر کے پھر بتاتے ہیں کہ واقعی یہ گواہی قابل قبول ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک. تو نہیں ہوتی. اب بعض لوگ اس معاملے میں ضدی یا خود غرض یا شرارت. اب سائنس پوری دنیا کی کہہ رہی ہے کہ چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. نظر کہاں سے آ گیا؟ کوئی اپنا چاند تھا جو دیکھ لیا؟ یا ہم اردو میں جو محاورہ ہے چاند چڑھانا کو چڑھا لیا؟ چاند چڑھ کے. یہ امت سے مذاق ہے. مذاق ہے. افسوس کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسے لوگ سزا دیے جائیں جو کھیلتے ہیں دین سے یا دین کے تمسخر کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک. تو یہ دو عیدیں اگر ویسے ہو جائیں کہ اختلاف مطالعے کے کہیں چاند دیکھا، دوسری جگہ گواہی نہیں پہنچ سکی اور انہوں نے کر لیا، وہ نہیں. لیکن اس ایشو کو صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں رمضان میں کیوں؟ باقی 11 مہینے وہ کیوں نہیں یہ کرتے؟ جو لوگ اس موقع پر بہت زیادہ آ کے گواہیاں دیتے ہیں، باقی 11 مہینے کہاں ہوتے ہیں وہ؟ آپ نے کبھی محرم میں جھگڑا سنا؟ ربیع الاول میں سنا؟ شعبان میں سنا؟ عید الاضحیٰ پہ سنا؟ صرف اس عید پر کیوں؟ اس کا مطلب جان بوجھ کر لوگوں کے روزے خراب کروائے جا رہے ہیں اور پھر گواہیوں کے لیے باقاعدہ حلف بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟